جو بھی یہ غزہ پیس پلان اور جی سیز فائر جو بھی ہو رہا ہے، یاد رکھیں اور ایمان رکھیں کہ اس کو فتح مبین جو بنائیں گے نا وہ اللہ بنائیں گے، اور یہ بنے گی فتح مبین. یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. نو ون واز ایکسپیکٹنگ کہ حالات یہاں تک آ جائیں گے. اینڈ وی نیور نو. واقعی جو 55 کنٹریز آف فلوٹیلا نکلا نا، ہمت دکھائی ان لوگوں نے. دیکھیں آسان کام نہیں ہوتا. وہ کچھ لوگ تو اتنا بس کیا بولیں، وہ کہتے ہیں ان کو تو پتا تھا نا کہ بھائی ان کو کچھ کریں گے نہیں، اسی وجہ سے ان کو پتا تھا ان کو ڈپورٹ کر دیں گے تو واپس بھیج دیں. اتنا آسان ہے تو آپ چلے جائیں. جب پتا ہے کہ ڈپورٹ کر دیں گے کچھ نہیں کریں گے تو چلے جائیں پھر آپ بھی. اتنا آسان نہیں ہوتا. جو ظالم ہوتا ہے نا، ظالم کے سامنے جانا ہی صرف تو بڑی بات ہے. اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اب یہ میں ٹوٹلی اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں. آئی کین بی رانگ، آئی کین بی 200% رانگ، لیکن آئی پرسنلی فیل، بلکہ اس کو میں ریلیٹ کرتا ہوں. October 7, 2023 when this battle was about to start، اس سے ایک سال پہلے حماس کے بڑے لیڈر یحییٰ السنوار شہید، he did a speech in which he said that a battle is about to start. ایک ایسی جنگ شروع ہونے والی ہے. عربک میں تھی ٹرانسلیشن ہے کہ وہ بیٹل، دیٹ جنگ، وہ خشکی کو تری سے الگ کر دے گی. that particular battle وہ بالکل ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ کر دے گی. کوئی گرے ایریا نہیں ہوگا بیچ میں. either you're with us, you're against us. کلیئر ہوگا بالکل. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہاں یار میں دونوں کے ساتھ ہوں، یا مجھے لگ رہا ہے اسرائیل بھی شاید صحیح ہے، پیلسٹینز بھی صحیح ہیں. ایسا نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ دس تھنگ از گیٹنگ مور اینڈ مور کلیئر، کہ اب صاف پتہ چل رہا ہے کہ کون بندہ کس سائڈ پر ہے. ہینس جو میں اپنی پرسنل بات کرنا چاہ رہا ہوں، آئی پرسنلی فیل that all this that's going on, it's linked to something bigger in the greater scheme of things. Now I don't know what that be. That can be Imam al-Mahdi, I don't know. That can be any big war جو احادیث میں آئی، I don't know. لیکن ایک بات تو ہے، یہ اتنا کلیئر ہو چکا ہے the black and white، کہ اب جو بندہ اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے غزہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرے گا، اس کی عزتوں میں بھی اضافہ ہوگا، اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی قدر بڑھے گی. یہ ٹوٹلی میری پرسنل بات ہے، آئی کین بی رانگ آلسو. آپ لوگ ڈس ایگری بھی کر سکتے، لیکن یہ جو ہے نا ان دا کرنٹ اسٹیٹ، جو کرنٹ امت کا اسٹیٹ ہے، اس میں غزہ جو ہے، غزہ کسی از دا ٹپنگ پوائنٹ. اور ان دا نیئر فیوچر یہ بلیک اینڈ وائٹ اور اتنا کلیئر ہوتا رہے گا کہ مجھے اور آپ کو ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ یا تو آپ ساتھ کھڑے یا اگینسٹ کھڑے. اور جو بندہ ابھی سے غزہ کے ساتھ اپنے آپ کو جس طرح بھی ایسوسیٹ کر سکتا ہے نا، آپ خود دیکھیے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر چیز میں برکت ڈالیں گے. آپ دیکھ لیں جو 55 کنٹریز کے لوگ گئے، جو ان کا سفر تھا 13-14 days، ان کی عزتوں میں اضافہ ہوا یا ان کو اور برا بھلا کہا گیا؟ بہت بہت ان کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی ہیں. جو بندہ جیسے بھی ایسوسیٹ ہو گئے نا اس ٹپنگ پوائنٹ کے ساتھ، تو اسی وجہ سے پیپل ان واٹ ایور کیپیسٹی، جو کیپیسٹی ہے نا، لیکن اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیں، کیونکہ دیٹ ٹائم از نیئر جب آپ کو کسی ایک کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا پڑے گا. جو بھی کر سکتے ہیں نا وہ کریں. اینڈ دا لیسٹ وی کین ڈو، دا لیسٹ وہ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، دیٹ کیپ دس مسئلہ الائیو ان دا کمیونٹی. کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ دس، بات کرتے رہیں، سنتے رہیں.
لیکن اب ہمارا لیول انفارچونیٹلی کیا ہو گیا کہ اب تو اسکرولنگ کے اندر جیسی غزہ کی کوئی ویڈیو آتی ہے نا، our eyes blinks later، ہمارا تھم پہلے اوپر جاتا ہے، اس کو تو ہٹاؤ، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے، نہیں یہ زیادہ جلدی جلدی چلا جاتا ہے۔ جب اپنے آپ کو یاد نہیں دلائیں گے تو لوگوں کو خاک یاد دلائیں گے۔ ایسوسیٹڈ رکھیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور یاد رکھیں جو ابھی ہو رہا ہے نا، اس ٹائم بہت مشکل سچویشن تھی۔ ایک تو ٹرینچ کو کھودنا، اس کے اندر مسلمانوں کی بہت بہت ٹف حالات تھے۔ وہ جو مشہور بات آتی ہے نا، پیٹ پہ پتھر باندھنا، یہ غزوہ خندق میں ہوا تھا۔ کھانے پینے کو نہیں تھا، صحیح ریسورسز نہیں تھی، اینڈ دے ہیڈ ٹو ڈو the most laborious task، زمین کھودنی۔ جو لوگ مکہ گئے، مدینہ منورہ گئے، دے کین فیل کہ کتنی ہارڈ زمین ہے وہ۔ اس کو 1 مہینے تک کھودتے رہے، اینڈ دین when the کفار came، انہوں نے 1 مہینے تک ان کو گھیرا کر لیا۔ ان کا کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا، کوئی باہر نہیں آ سکتا تھا، کہ کب تک یہ لوگ رکیں گے۔ اور اتنا ٹف سچویشن ہو گئی تھی، اتنی ٹف سچویشن ہو گئی تھی کہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ایک ہے کہ ہم بولیں کہ بھئی بہت شدید آزمائش تھی، ایک ہم بولیں نا، تو when we use the word شدید as compared to when اللہ تعالیٰ is saying وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہلا کے رکھ دیا ہم نے ان کو، ایسی شدید آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ is using the word شدیداً، کیا وقت ہوگا، سوچنے کی بات ہے، کیا وقت ہوگا۔ زلزالاً شدیداً، کہتے ہیں زلزال کا جو ورڈ آتا ہے نا، ارتھ کوئک سے ریلیٹڈ، لیکن اس کا مطلب آتا ہے، وہ نہیں کہتے بندے کو جھنجھوڑ دینا، ان کو ہم نے اندر سے ہلا دیا پورا۔ زلزالاً شدیداً، اتنا زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ ہو گیا کہ صحابہ کرام کو یہ کہنا پڑ گیا کہ یا رسول اللہ متی نصر اللہ، کہ اللہ کے نبی کب آئے گی اللہ کی مدد، اور کتنا اور کتنا۔ تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو مدد آتی ہے نا، جو سیرت ہے، دیکھیں سیرت سے ہم سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے۔ غزوہ خندق میں بھی when did اللہ تعالیٰ مدد came؟ جب وہ ٹرینچ بنا رہے تھے اس ٹائم کفار کے ساتھ کچھ ہو گیا تھا؟ نہیں۔ کفار کے بٹالینز آ گئے تو 1-2 دن میں کچھ ہو گیا تھا؟ نہیں، 1 مہینہ لگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی لوگوں کو یہ دکھانا بھی تو ہے کہ یہ اللہ کی مدد آئی ہے۔ انہوں نے یہ بولا متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد تب آتی ہے ان موسٹ آف دا کیسز جب آپ سمجھیں لگتا ہے کہ بس اب معاملہ ختم ہے۔ جب صحابہ کرام کو یہ ہو گیا نا کہ سوچو صحابہ کرام یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے متی نصر اللہ، ایگزیکٹلی تب آتی ہے اللہ کی مدد، جب پتہ چل گیا نا کہ اب کوئی ہیلپ نہیں آ رہی، ایٹ لیسٹ اسباب کے حد میں کوئی دنیا میں ہیلپ نہیں کر رہا، کوئی بھی ہیلپ نہیں کر رہا، بھائی کہیں سے کچھ نہیں آنا، کھانا پینا تھا وہ بھی ختم، پھر آتی ہے وَهَذَا نَصْرُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی مدد۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی فورسز بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے تو منع کر دیا تھا نا، جو آس پاس کے قبائل تھے اور جو مدینہ کے یہودی جو تھے جن کے ساتھ ہماری کنڈیشن بنی ہوئی تھی، انہوں نے بھی سب نے منع کر دیا تھا، کوئی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ اپنی فورسز بھیجتے ہیں، اللہ نے ہوا کو بھیجا، اللہ نے بارش کو بھیجا، اور ان سب چیزوں نے اس پورے غزوہ احزاب کے چیز کو ہی بدل دیا۔ یہ ہے وَهَذَا نَصْرُ اللَّهِ۔ لیکن اس ٹائم بھی مدد آئیے 1 مہینے بعد نا، I want you all to go to day 15۔ ڈے 15 سمجھ گئے جو میں کہہ رہا ہوں، ڈے 15 کہ ابھی کفار مکہ آ چکے ہیں، صحابہ کرام کو 15 دن گزر چکے ہیں، اینڈ the مدد is going to come after 1 month۔ تو ڈے 15 پہ تو مدد نہیں آنی۔ Now I want you to go to the mindset of صحابہ کرام on day 15۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ دعائیں نہیں مانگ رہے ہوں گے؟
آپ کو کیا لگتا ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے ان کے بچے رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں؟ وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے نبی علیہ السلام اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں؟ نہیں دکھ رہا ہوگا ان کو. پھر کیا مائنڈ سیٹ تھا ان کا؟ اور پھر کبھی کبھی when he starts his speeches, ابھی ریسنٹلی, تو اب تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ all the free men of the world I am talking to you. آپ میری بات سنو, اور لوگ میری بات نہیں سمجھیں گے. All the free men of the world listen to me. ہم سمجھتے ہیں ہماری بات کر رہے ہیں. We are not free men. ہم ہارے میں, ڈیفیٹڈ. اسرائیل دور کی باتیں, ہم تو اپنے آس پاس کے لوگوں سے ہارے ہوئے تھے. ہمارے لیے بھی بڑا سرپرائز تھا کہ ہماری فورسز نے انڈیا کو جی ہرا دیا. تھا نہیں تھا؟ یہی تو ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ ہے, یہی تو نیریٹو وار ہے. پوری نیریٹو وار یہی ہے. اور وہ نیریٹو وار اب انڈیویجول میں آ جائے وہاں بھی ہے. نہیں بھی کچھ مت کرو, ابھی بزنس چل رہا ہے, ختم ہو جائے گا. فیس بک پہ بزنس چل رہا ہے, لنکڈ ان کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا. سب ان کے ہاتھ میں, سب ان کے ہاتھ میں, کچھ نہیں کر سکتے. میرے تو یو ایس کے کلائنٹس ہیں, چھوڑو بھائی چھوڑو, بس دعا کر لیتے ہیں ان کی. ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ. میں نہیں کہہ رہا فیس بک کو ایک دم سے ڈیلیٹ کرنی, نہیں کہہ رہا میں. I'm just saying, look at the situation from a different mindset. Colonized mind کے ساتھ دیکھیں گے نا تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. پھر ہم جیسے لوگ ہی کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا ان سب چیزوں کا, کیا ملا حماس کو 2 سال میں. سبحان اللہ یار, جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ملا حماس کو 2 سال یہ سب کچھ کر کے, کیا ملا؟ ارے اس نے اتنا بڑا بت جو تھا اسرائیل کا, اس کو توڑ کے کیا کھنجر سے گھونپ دیا اس کو, کہ اس نے یہ طاقت دے دی نان مسلمس کو, او بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے, چلو ذرا فلوٹیلا نکالو اور چلتے ہیں ان لوگوں کے پاس, دیکھتے ہیں کیا کریں گے. کیا ہم میں وہ جذبہ آیا ہے؟ ابھی ہم میں نہیں آیا, ہم میں نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ میں اس پہ لانا چاہ رہا ہوں سب کو. میرا بھی یہی ہے, یہ نہیں کہ میں وہ بڑا نہیں بھائی. وہ کہتے ہیں نا اس حمام میں, سنا ہے نا, یہ بس سب کا یہ معاملہ ہے بھائی. یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کا مسئلہ ہے. آف دا ٹاپک ایک بات کر دوں, یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کا مسئلہ ہے کہ جو بندہ بیان دے رہا ہوتا ہے نا, اس کو سمجھتے ہیں کہ او ہو یہ بندہ تو بھائی بس 4 آسمان تک پہنچ گیا, بس 5ویں میں پہنچنے والا ہے. تو بھائی میں اگر ایسی باتیں کر رہا ہوں نا تو بھائی میں تو اس کا بھائی کوئی نہیں. وہ ایک محاورہ سنا ہے نا, اندھوں میں کانا راجا. یہ تھوڑے بہت فٹ ہو سکتا ہے کہ میں بس بول رہا ہوں اس کے بارے میں, ورنہ سب سے زیادہ ڈرپوک تو شاید میں خود ہوں. تو میں کل ہی ایک بات سوچ رہا تھا کہ یار ہم نے اتنی دعائیں مانگی ہیں, ایک دعا ہمیں ایڈ کرنی چاہیے. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ یہ کرتے نہیں, میں نہیں مانگتا تھا, تو میں نے کل پرسوں یہ سوچا اور نیت کری کہ یہ دعا مانگنی چاہیے. اللہ ہمیں بہادر بنا. صحیح بتا رہا ہوں میں, اللہ ہمیں بہادر بنا. صحابہ کرام کے اندر ایک جو چیز تھی نا یار, وہ بہادر تھے, اور وہ ایمان کی وجہ سے بہادر تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عظیم صحابی, جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر خالد کو بستر پہ موت آ رہی ہے نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شہادت صرف اللہ کی طرف سے. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اے یبن خالد, یعنی یبن ولید, خالد بن ولید, تمہیں موت ہی بستر پہ آنی تھی. مفہوم بتا رہا ہوں. وہ کہتے تمہیں بستر پہ ہی موت آنی تھی, جنگ کے میدان میں تمہیں موت نہیں آنی تھی, تمہیں ملنی نہیں تھی وہ موت, کیونکہ تمہیں لقب دیا رسول اللہ نے سیف اللہ, اللہ کی تلوار.
کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگ کے میدان میں اللہ کی تلوار ہی گر جائے؟ خالد تم نے گرنا ہی نہیں تھا جنگ میں کبھی، اور وہی ہوا، کوئی نہیں گرا سکا ان کو. خالد بن ولید ایک بار ایک بیٹل میں تھے، تو وہاں بیٹلز جو ہوتی تھی نا وہ کئی کئی دنوں ہفتوں تک چلتی تھی، اور ایٹ ٹائمز بیٹلز یوزڈ ٹو ہیپن ان پاکٹس، کہ جی 2 کلومیٹرز کے اوپر بٹالین پوری پھیلی ہوئی ہے، ابھی وہ جی 200 کا جو قافلہ ہے وہ لڑ رہا ہے پہلے، یہاں پہ جی 2 کلومیٹر دور وہ 400 لوگ لڑ رہے ہیں، اس طرح بیٹلز ہوتی تھی. تو ایک بٹالین آئی سامنے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو فوج تھی ان کے ساتھ کم لوگ تھے، آئی تھنک ہارڈلی 20-30 پیپل، ویری فیو پیپل، اور سامنے جو کافروں کی بٹالین تھی دیٹ واز اے بٹالین آف 200 پیپل، کفار جو 200 تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیٹ کہ میں اکیلا جا کے لڑوں گا ان سے. اچھا صحابہ کرام ٹھیک ہے بہادر سب کچھ ہے شجاعت ہے، لیکن صحابہ کرام خالد جی ٹھیک ہے لیکن 200 سے اکیلے لڑو گے؟ 1:3 کا ریشیو ہو، 1:4 کا ریشیو ہو، سمجھ آتا ہے، 1:10 کا سمجھ آتا ہے، 1:200 یہ تم کیا بات کرتے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اس ٹائم کوئی ایگزیجریشن والی بات نہیں کر رہے تھے. انہوں نے آگے ایسی بات کی نا پیپل، ایسی بات کی نا کہ اگر ہمیں اس کی حقیقت سمجھ آ جائے نا، فرمایا میرے نبی نے فرمایا. سوچے ایک مجاہد کھڑا ہوا ہے، کہا میرے نبی نے فرمایا کہ جس میں ایمان ہے وہ زندہ ہے، اور جس میں ایمان نہیں وہ مردہ ہے. یہ 200 مردے کھڑے میرے سامنے، یہ مردہ کیا لڑے گا مجھ سے؟ یہ 200 کے 2000 بھی ہو جائیں، ایک زندہ آدمی سے نہیں لڑ سکتے مردے، میں اڑا دوں گا ان سب کو. جسٹ امیجن ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا اس وقت، ایمان کی کیا کیفیت ہوگی، ان کو پتا تھا میں اڑا دوں گا ان سب کو. وہ بہادر تھے. دس بہادری حماس ہیز شون اس کہ مومن جب بہادر ہوتا ہے نا تو وہ کیسا ہوتا ہے. مسئلہ یہ کہ ہمیں عربک نہیں آتی، ورنہ آپ سپیچز سنیں ان کی ذرا، ابو عبیدہ کی وہ جو ایکشن ہے نا ان کا، آپ سپیچز سنیں ان کی، ایسی باتیں کرتے ہیں نا وہ کہ لے آئیں گے تم لوگوں کو گھٹنوں پہ. آ رہے ہو نا غزہ کے، کیونکہ پچھلے دنوں انہوں نے اناؤنس کیا تھا نا گراؤنڈ آپریشن کر رہے ہیں. اب سوچنا کہاں گیا وہ گراؤنڈ آپریشن. وہ گراؤنڈ آپریشن کی وجہ ہمارے لوگ کتنا گھبرا گئے تھے، اب تو تباہ ہو گیا. کہاں گیا، کدھر ہے گراؤنڈ آپریشن؟ اسی وجہ سے میڈیا پہ جو آ رہا ہے اس کو ایز از مت لے لیا کریں. کہا آؤ تم لوگ گراؤنڈ آپریشن کرو گے نا، یہ زمین ہی تم لوگوں کا قبرستان بنے گی. اینڈ دا پاور اینڈ دا بہادری جس سے وہ کہتے تھے، مومن کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے. ہم لوگ یہ کہنا آؤ تو قبرستان بنا، ہم خود ہی ڈر جائیں کہ ابھی کیا کہہ دیا میں نے. ہم بہادر نہیں ہیں. غزوہ بدر میں وہ بہادری دکھی تھی. یہاں سے 313، وہاں سے کتنے 1000، 1:3 کا ریشو تھا، اور 1:3 بھی ایکولنٹ نہیں تھے. ان لوگوں کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے، وہ پورے ریسورسز کے ساتھ آئے تھے. اور 1:3 کا جو ہے بڑا کرٹیکل ریشیو ہوتا ہے. اگر کسی کو سائڈ دینا اور آپ کو دکھے کہ 2 لڑکے بیٹھے ہیں، آپ نکل گاڑی سے، بتاتا ہوں تو ذرا آپ کو لڑ لوں گا میں، لیکن 3 آ جاتے ہیں نا تو ایک سائیکولوجیکلی وہ ہو جاتا ہے، 3 آ گئے. تو 1:3 کا ریشیو آسان نہیں ہوتا. اینڈ سنس مشکل ہوتا ہے تبھی نبی علیہ السلام نے مشورہ مانگا تھا. ہم نے انسلیو پہ ہی بات کی تھی اس واقعے کی، سیرت میں تو کرتے ہی رہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اسی وجہ سے مشورہ مانگا تھا کہ ایک جگہ ابو جہل کا قافلہ آ رہا ہے with 1000 people، اور ایک جگہ ابو سفیان کا قافلہ with hardly 60-70 people. لاجیکلی ریشنلی کہاں جانا چاہیے تھا مسلمانوں؟ یہی تو مشورہ مانگ رہے تھے، اشیروا یا ایھا الناس، اے میرے لوگوں مجھے مشورہ دو. میں اور آپ ہوتے تو کیا مشورہ دیتے؟ مشورہ بھی دیتے اور پھر اینٹی ریزنز بھی بتاتے ہیں. کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ سوچیں ابھی نیا نیا مدینہ آباد ہوا ہے، ابھی پہلے اپنے آپ کو اکنامکلی تو اسٹرانگ کر لیں، پھر اسرائیل سے لڑیں گے.
کیا لاجک ہے یار، کہ جب تک ہمارے پاس بھی ایپل جیسی کمپنی نہیں ہوگی نا اور ہمارا اپنا فیس بک نہیں ہوگا نا، تب تک تو ہم لڑ ہی نہیں سکتے۔ وہ پھر صحابہ کا بہادر لوگ تھے بھائی، وہ جان نثار لوگ تھے، وہ ان کو پتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عمر فاروق کھڑے ہو گئے، مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ میرے پیاروں کس لیے حاضر ہو؟ کہا لڑیں گے ہم ابو جہل سے، آپ حکم کریں ہمیں، گھس جائیں گے ہم ان لوگوں کی صفوں کے اندر، ہم لڑیں گے ان سے۔ پھر فرمایا اشیروا یا ایھا الناس، پھر وہ سبحان اللہ بڑے صحابی، وہ عظیم صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی یہ نام یاد ہے نہیں یاد؟ بھول تو نہیں گئے نا سیرہ والے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم لڑیں گے، اور ایسی وہاں پہ سپیچ کی نا، ایسی تقریر کری سعد بن، یہ میں تو آپ لوگوں کو بہت جلدی جلدی بتا رہا ہوں، ایسی سپیچ کی نا نبی علیہ السلام کے سامنے کہ آپ جو بولیں گے ہم کریں گے۔ آپ کہہ دیں کہ سمندروں میں اپنے گھوڑوں کو اتار دو، ہم سمندروں میں اتار دیں گے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کوئی ایسے کام کرا لیں کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ مائنڈ سیٹ دیکھیں ان کا، تو کہتے ہیں کسی اور ہی زون پہ چل رہے تھے وہ لوگ، بہادر، they were brave people۔ یہ غزوہ احزاب کی جو ہم نے بات کی تھی نا، جو ٹرینچ تھے، جب ٹرینچز بن گئے تھے نا تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار سم ون ٹو کراس، لیکن سیرت میں آتا ہے کچھ کافروں نے کراس کر لیا تھا۔ ان میں سے ایک کافر تھا who was the biggest fighter of his time، biggest fighter، یعنی کہ وہ بڑا لمبا چوڑا طاقتور اور بڑا آدمی، فائٹنگ بھی اسکلفل آدمی تھا، اس نے کراس کر لیا۔ اس نے جب کراس کر لیا، اچھا صحابہ کرام سارے مسلمانوں دیکھ لیے تو کراس کر لیا اس نے، اور اس نے کراس کرتے اناؤنس کر دیا حل من مبارزن، کون ہے جو مجھ سے لڑے گا آ کے؟ اس کو ہی پتا تھا میں کیا تگڑا ہوں اور کیا ہوں۔ کہا حل من مبارزن، کون ہے جو مجھ سے لڑے گا آ کے؟ اسے پھر کہا حل من مبارزن، یہ بھی ہو سکتا تھا نا، لیکن اس نے آتے ہی اس چیز کو، اس کارڈ کو استعمال کر لیا تھا۔ اس کو پتا ون آن ون مجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا، اس نے آتے ہی وہ کارڈ استعمال کر لیا حل من مبارزن، کون ہے جو میرے ساتھ ون آن ون آ کے لڑ سکتا ہے؟ اب تھوڑا سا صحابہ کرام سوچیں کون جائے گا، کون جائے گا؟ تو جہاں پہ طاقت، شجاعت، بہادر چاہیے تھا اس ٹائم، اسکلفل سب تھے، کون ہے جو کہ بہادری دکھائے گا؟ اسرائیل سے کون لڑے گا جا کے؟ یہ تو انٹچبل ہے۔ تو جب شجاعت کی بات آتی ہے، بہادری کی بات آتی ہے، تو حیدر کرار کی بات آتی ہے، علی المرتضیٰ کی بات آتی ہے۔ حضرت علی گئے، حضرت علی جاتے، اچھا حضرت علی اس کے اکارڈنگ میں، اس کے رسپیکٹ میں تو ظاہر ہے فزیک وائز کم تھے، تو حضرت علی جاتے کہ میں لڑوں گا تجھ سے، کہا نہیں تو چھوٹا ہے، تو لڑے گا مجھ سے، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ تم دیکھا ہوگا کہ یار یہ فزیک وائز تو میرا میچ ہے ہی نہیں، کہا میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ علی المرتضیٰ بھی شجاعت حیدر کر گا، میں لیکن تجھے قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس سے اس کو اتنا غصہ آیا کہ حضرت علی نے شیلڈ پکڑی ہوتی تو تلوار ہوتی تھی ایک ہاتھ میں، کہ اس نے ایسا زور کا وار کیا اس کافر نے دیٹ ہز شیلڈ بروک، اور وہ شیلڈ ٹوٹ گئی، اور ان کو جب بھی obviously جب شیلڈ اتنا پریشر لگا تو بندہ بھی تو پیچھے گرے گا نا، تو وہ پیچھے گئے، تھوڑا پیچھے جا کے گرے، وہ پیچھے جا کے گرے۔ اس ٹائم لگ یہ رہا تھا کہ اب یہ واپس آ جائیں گے، لگ یہ رہا تھا اب یہ واپس، کیونکہ ظاہر شیلڈ بھی توڑ دی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسی جنگ ہوئی تھی نا اس ٹائم ان دونوں کے بیچ میں، حضرت علی وداؤٹ ہز شیلڈ اگینسٹ اے مائٹی ہیومن، لیکن وہ ایسا لڑے، شجاعت تھی نا، ایمان کی طاقت تھی۔ خالد بن ولید نے بتا دیا تھا مردہ ہیں یہ سب، کہتے کہ ایک بار ایسا مارا کہ حضرت علی نے سیدھا اس کی گردن اڑا دی، پھر اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی دوبارہ کراس کرنے کی۔ شجاعت از مسنگ۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہادری مانگیں، کیونکہ آج یہ ٹائم ابھی نہیں ہے، ابھی کوئی یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو کہ جائیں وہاں جا کے لڑیں، لیکن آج نہیں ہے، کل کو اگر یہ ٹائم آ گیا، ہر جگہ تو آ گیا، مسلمان یہاں بھی آ گیا، پھر
تو ابھی نہیں ہے، اگر کل کو آ گیا پھر جو اتنی لوگ بات کرتے ہیں نا کہ جی وہاں جا کے لڑنا چاہیے. ابھی جسٹ امیجن فار ونس کہ رات کو جی ہماری فورسز کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، سارے سیولینز نکلیں، فلانے ہب کے ڈپو پہ جائیں، وہاں سے ویپنز لگیں، وہاں سے بارڈر کے تھرو سب جائیں گے. کل تو آفس پہنچنا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، امی کو صبح اٹھ کے دوائیاں دینی ہیں. اگر یہ کال آ گئی، بہادری مانگے اللہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بس یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، بہادری کے ساتھ عافیت مانگے. یہ کامبو ہے. اللہ آسانی دے، عافیت مانگے. یہ نہیں مانگو وہ یار اگر میں جنگ لڑتا ہوں دیکھتا میں کیا اس کو مارتا ہوں، کچھ نہیں مارے گا بھائی تو بیٹھ. عافیت مانگے کہ اللہ آسانی کے ساتھ بس نکال دیے گا. تو بہادری بھی مانگے اور عافیت بھی مانگے. اور جہاں کہیں تھوڑا بہت بھی پریشان ہو رہے ہو نا تو فوراً سیرت پڑھ لیا کریں. اور بیٹل آف بدر جو ہے نا میرے لیے پرسنلی از مائی گو ٹو ایریا. سمجھتے ہیں گو ٹو ایریا ہے؟ کوئی گو ٹو ایریا ہے آپ لوگوں کا؟ کچھ لڑکوں کا ہوتا ہے نا کافی بین اینڈ ٹی لیف، نہیں ایسے ایریاز ہوتے ہیں نا گو ٹو ایریا. کچھ بھی یار چلو یار وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، ہوتا ہے نا گو ٹو ایریا. کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے، یہ چائے والے ہوتے ہیں، کچھ کا فیفا ہوتا ہے، کچھ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گو ٹو ایریا ہوتا ہے. یاد رکھیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ بتا دیتے کچھ نہیں بتاتے، ہوتا سب کا ہے. نصیب والے وہ ہیں جن کا گو ٹو ایریا بیوی ہو. ہے کسی کی بیوی؟ میرے بیگم کا زیادہ اچھی وہ بھی ہو، اچھی بات ہے. جب کبھی تھوڑا معاملہ مایوسی کا لگتا ہے نا کہ غزہ میں یار کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو یہ مشورہ دینا، مائی گو ٹو ایریا از گوئنگ اینڈ ریکالنگ بیٹل آف بدر، کہ نہیں مدد آئے گی، مدد آئے گی. اور ایک بات یاد رکھیں، بس لاسٹ بات، یہ ذہن سے نکال دے بھائی دین اگین نیریٹو وار ہے، اور کوئی تھرڈ ٹیمپل نہیں بننا، کچھ نہیں ہوگا بھائی. مسجد اقصیٰ بھی ایسی کھڑی رہے گی، یہ مجاہدین کو بھی یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ لوگ بلکہ اسرائیل خود گھٹنوں پہ آئے گا، اور یہ گھٹنوں پہ آنے کی سٹارٹنگ ہو چکی ہے. یہ آئے گا and nothing is going to happen. اللہ تعالیٰ عزت رکھیں گے غزہ کی شہادتوں کی. یاد رکھیں شہیدوں کا خون اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ عزت رکھیں گے شہداء کے خون کی. کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پکا یقین رہے نا اس پہ، کیونکہ انا عند ظن عبدی بھی، میں معاملات ہی ویسا کرتا ہوں جیسا مجھ سے گمان کرتے ہیں. یہ گمان کیا ہے؟ گمان ہی تو نیریٹو وار ہے. وہ آپ کی نیریٹو وار میں آپ کو ہمارے بدلنا چاہتے ہیں کہ نہیں تم لوگ فارغ ہو، ہار گئے ہو، کچھ نہیں رکھا. ڈونٹ گیو اپ. اور یہ جو انٹچبل تھا نا، یہ سارا بت ٹوٹ چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے شجاعت مانگیں، بہادری مانگیں، عافیت مانگیں. اور ایک آخری بات کروں گا، تھوڑی کنٹروورشل شاید ہو جائے لیکن وہ بھی ایک ضروری ہے. اپنی اسٹیٹ پہ بھروسہ رکھیں. میں صحیح بتا رہا ہوں، اپنی اسٹیٹ پہ بھروسہ رکھیں. جسٹ ہیو utmost confidence in them، ورنہ مسئلہ خراب ہوتا ہے. اسٹیٹ پہ بھروسہ رکھیں. میں کوئی یہاں پہ کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ہیو کانفیڈنس آن دا اسٹیٹ. بس یہ میں انڈر دا کارپیٹ بہت باتیں بول رہا ہوں. جو آپ باتیں کہیں اپنے آپ کو پرسنلی موٹیویٹڈ رکھیں، تیار رکھیں. اینڈ ہیو کانفیڈنس ان لوگوں پہ جن پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. دا لاسٹ تھنگ وی کین ڈو از دا لاسٹ تھنگ کہ دعائیں مانگنا چھوڑ دیں، بہادری مانگنا چھوڑ دیں، اور اسٹیٹ پہ سے کانفیڈنس بھی ہٹا دیں. پھر مسئلہ ہے. بٹ کیپ یور آئیز اوپن آن جیو پالیٹکس. یہ جبکہ پالیٹکس کے اوپر اتنا زیادہ بات اور سوچنا چاہیے، لیکن ناؤ از دا ٹائم کیپ یور آئیز اوپن آن جیو پالیٹکس. دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کس طرح اسٹیٹس آپس میں کولیبریٹ کرتے ہیں، واٹ از گوئنگ آن. مسلمان کو، مومن کو
his eyes should be open. یہ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اور آخر میں یہ کہ جس طرح بھی ہو try to bring سیرت in our lives. سیرت کی کوئی بھی بک لے لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں. یہ جو ساری باتیں میں کہا سیرت سے تو کر رہا ہوں. Try to bring some aspects of سیرہ in our life. سو مچ سو میں تو یہ کہتا ہوں اب تو انگلش میں بھی اویلیبل ہے، اردو میں بھی اتنی بکس اویلیبل ہیں، ایک پیج پڑھنا شروع کر دیں روزانہ بس. But try to bring, you will understand. پھر لگے گا یار یہ سب تو پہلے بھی ہوا ہے، پہلے بھی مسلمان نکلے یہاں سے، ابھی بھی نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. اور گمان اپنا مضبوط رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ یا رب کریم یا ارحم الراحمین. اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے کریم اللہ، اللہ قربان جائیں آپ کی کریمی پر، اللہ قربان جائیں آپ کی رحمت پر، اللہ اللہ آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ، اللہ آپ کو آپ کے پیارے نبی کا واسطہ، اللہ اللہ پلیز ہمارے گناہ معاف کر دیں، اللہ اللہ پلیز ہمارے گناہ معاف کر دیں، اللہ اللہ پتہ نہیں ہم کس ٹریک پہ چلے گئے، اللہ کن چکروں میں لگ گئے ہم، اللہ اللہ پلیز ہمیں معاف کر دیں، اللہ اللہ سیدھے راستے پہ لے آئیے، اللہ اللہ پتہ نہیں ہم کیوں غلط ٹریک پہ چلے گئے، اللہ اللہ ہم سیدھے راستے پہ آنا چاہتے ہیں، اللہ اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اللہ اللہ ہمیں نیک بنا دیں، اللہ اللہ پلیز نیک بنا دیں، اللہ اللہ ہمارے اہل غزہ کو اپنی حفاظت میں رکھیے گا، اللہ اللہ عجیب لوگ ہیں، اللہ اللہ ان کی ہمتوں کو باندھے رکھیے گا، اللہ اللہ ان کی ہمتوں کو باندھے رکھیے گا، اللہ اللہ دشمنوں کو تباہ برباد کر دیں، اللہ اللہ ان کو اللہ زمین پہ لے آئیں، اللہ اللہ وہ اپنی تکبر کی اڑان بہت اونچی اڑ رہے ہیں، اللہ اللہ مجاہدین حماس کی مدد کر دیں، اللہ اللہ پلیز اللہ مسلمانوں کی مدد کر دیں، اللہ اللہ فاتحین کی طرح ہم لوگ الاقصی میں داخل ہوں، اللہ اللہ فاتحین کی طرح ہم الاقصی میں داخل ہوں، اللہ اللہ ہمارے اندر غیرت ڈال دے، اللہ ہمارے اندر بہادری ڈال دے، اللہ اللہ ہمیں مضبوط ایمان والا بنا دے، اللہ اللہ ہمیں بہادر مومن بنا دے، اللہ اللہ غیرت مند مومن بنا دے، اللہ ہمارے تینوں حرمین کو اپنی حفاظت میں رکھیے گا، اللہ اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کون کیا طلب لے کر آیا ہے، کون کیا دل میں پریشانی لے کر گھوم رہا ہے، اللہ دلوں کی پریشانیاں دور کر دیں پلیز، اللہ اللہ حالات صحیح کر دیں، اللہ اللہ حالات صحیح کر دیں، اللہ اللہ امت کو ایک کر دیں، اللہ اللہ امت کو ایک کر دیں، نیک کر دیں، اللہ نیک کر دیں اور ایک کر دیں، اللہ اللہ ہمارے دل بدل دیں، اللہ اللہ بس ہمارے دل بدل دیں، اللہ اللہ ہمیں اپنا بنا دیجیے، اللہ اہل غزہ کے ساتھ کھڑے ہونے والا بنا دیجیے، اللہ القدس کے محافظین میں بنا دیجیے، اللہ القدس کے محافظین میں بنا دیجیے، اللہ اللہ ان کفار کے سارے منصوبوں کو اللہ ملیا میٹ کر دیں، اللہ ختم کر دیں، اللہ اللہ سب سے زیادہ بہترین پلاننگ کرنے والے آپ ہیں، اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ اللہ پلیز اللہ اللہ اپنی خاص مدد عطا فرما دیجیے، اللہ اللہ ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما دیجیے، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان عطا فرما دیجیے میرے پیارے اللہ اللہ جو مانگا قبول فرما، اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم